السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اسلامی تاریخ کے مطابق بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی اور کس نبی کے زمانے سے شروع ہوئی اور کب شروع ہوئی؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ و فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا 43 مقام پر تذکرہ فرمایا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، سمجھنے والی بات یہ ہے، آج اس عالم کے اندر بت پرستی، شرک و بدعت عام ہو چکی ہے۔ بت پرستی کہتے کسے ہیں پہلے تو یہ سمجھیں، اور بت پرستی کب شروع ہوئی، کس کے زمانے میں شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 1000 سال تک تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین پر چلتے رہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جو نیک بندے تھے، بزرگ تھے، اس وقت کے ولی تھے، لوگ جب ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے ان کے مجسمے یعنی ان کی تصویریں بنا لی، پتھروں میں کنورٹ کروا لی۔ تو جب انتقال ہو گیا، پتھروں میں بت کی شکل میں ان کے مجسمے بنوا لیے، تو وہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر اپنا کام شروع کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ یہ نیک لوگ ہیں، لیکن جیسے جیسے نسلیں گزرتی گئیں، آتی گئیں، انہوں نے دیکھا ہمارے بڑے ان کے آگے کھڑے ہوا کرتے تھے، تو وہ ان سے مانگنا شروع کر دیا، ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس طریقے سے پورے عرب و عجم یعنی پوری دنیا کے اندر بت پرستی عام ہو گئی۔ جب بت پرستی عام ہو گئی، اتنی بت پرستی عام ہو گئی کہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے لگے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے درمیان میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ظاہر سی بات ہے، جس انسان نے کوئی چیز بنائی ہو اور آدمی بنانے والے کو بھول جائے تو بنانے والا غصہ بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے۔ اب سوچئے، جس اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، آپ کو بنایا، مجھے بنایا، ہر ایک چیز کو بنایا، اور ہم بنانے والے کو بھول گئے تو اللہ رب العالمین ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ اس لیے انہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر پتھروں کے بنے ہوئے بت، اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ دور جاہلیت میں جینے لگے تو اللہ رب العالمین کو غصہ بھی آیا اور ان پر رحم بھی آیا۔ غصہ تو اس لیے آیا کہ انہوں نے یہ نادانی شروع کر دی، اور رحم اس لیے آیا کہ یہ سدھر جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے مسلم بھائیوں کو معلومات ہو جائے کہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی اور کس زمانے میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔